حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ غصہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سالک کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنا دیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ شیخ بلا وجہ بھی کسی کو ڈانٹے وہ اس غصے اور ڈانٹ کو قبول کرے، بلکہ اگر شیخ بلا وجہ چوراہے میں کھڑا کر کے جوتا بھی لگائے تو اچھا مرید وہ کہ جوتا اگر شیخ کے ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر واپس دے، طبیعت کے اندر ملال نہ لائے کہ یہ شیخ اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے میرے نفس کی اصلاح ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، جب ان کو سینے کا آپریشن کرنا پڑے یا کوئی ہڈی کا، تو وہ پھر ہڈی توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے؟ دکھنے میں کتنا ظالمانہ انداز ہے کہ باقاعدہ آپ کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، لیکن جب اس انسان کو شفا مل جائے تو اسی ڈاکٹر کا احسان مند ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی ڈاکٹر ہڈی توڑ رہا تھا، اب وہی محسن بن گیا۔ اسی طرح شیخ بھی اگر کسی موقع پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ڈانٹ ڈپٹ کو شیخ کی اخلاص کی برکت سے مرید کے لیے باعث برکت بنا دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نیا آدمی، نیا نوجوان تھا، وہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا۔ جب وہ ملاقات کے لیے آیا، کوئی صنعت کار تھا، انڈسٹریلسٹ تھا، تو حضرت چاہتے تھے کہ میں اس کو کوئی نصیحت کروں، کہ اب آیا ہے تو کوئی نصیحت کریں تاکہ یہ اس نصیحت پر عمل کرے۔ لیکن اللہ والے دانا ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، کہ کئی مرتبہ وہ اس طرح ڈائریکٹ نصیحت نہیں کرتے کہ نیا بندہ آیا ہے، اگر اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ الٹا آنا ہی چھوڑ دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میری قسمت کے اس وقت میں وضو سے فارغ ہو کر حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی میں پہنچا تو حضرت نے میرے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جانوروں جیسی زندگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ڈانٹتے رہے، میں مسکراتا رہا، جی جی حضرت بالکل ٹھیک، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، جی جی، اور حضرت ڈانٹتے ہی چلے جا رہے ہیں، ڈانٹتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ قیامت والے دن تم کیا منہ دکھاؤ گے، مشائخ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے۔ اتنا ڈانٹا، فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 منٹ تک یہ ڈانٹ چلتی رہی، اور میں مسکراتا رہا، جی جی حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو میں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی تھا، اس نے پھر اجازت مانگی کہ حضرت اب مجھے اجازت دیں کہ میں بھی چلا جاؤں، تو وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ تو پھر حضرت میرے پاس کمرے میں تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے، مسکرا کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ آنکھاں دھینو سناوا نو، کہ کہے تو انسان اپنی بیٹی کو، لیکن سنانا مقصد اپنی بہو کو ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کہہ کسی کو رہا ہوتا ہے، سنا کسی کو رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت کے اس بے جا ڈانٹ کو میں برداشت نہیں کرتا، اس کے اوپر خاموش نہ ہوتا، تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ نفس تو بھٹکاتا ہے نا کہ بغیر وجہ کے ڈانٹ پڑ رہی ہے، تمہارا کوئی قصور بھی نہیں۔ تو جو مشائخ کی ڈانٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اصلاح کا پہلو نکال دیتے ہیں۔